پہلے تلاوت قرآن پاک کے بعد علی زیدی صاحب، ثانیہ نشتر صاحبہ اور خیال زمان صاحب جو ہمارے ایم این اے تھے، ان کی جو خیال زمان صاحب کی وفات ہوئی ہے، ثانیہ نشتر کی والدہ کی اور علی زیدی صاحب کے والد کی، اس کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات کابینہ نے، جس کے اوپر آج کافی طویل وقت جو ہے وہ ہمارا صرف ہوا ہے، وہ جو جوڈیشری کے اس وقت کے ساتھ جو پالیسی ایشوز میں جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو سپریشن کو جس طریقے سے لیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہت خلا پیدا ہو گیا، انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 950 اسٹے آرڈرز ہیں 3 ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی، اور یہ 3000 ارب روپیہ ہے جو ہائی کورٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے، اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا۔ اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جس سے ایک بالکل آپ سمجھیے کہ ایک انتظامی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور کابینہ نے یہ جو اسٹے آرڈرز ہیں ان کے اوپر پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کنسرن کا اظہار کیا تھا، آج کابینہ نے بھی اس کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں۔ اب اس وقت تقریباً 150 اسٹے آرڈر ہر مہینے جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے، اور اس میں غلطیاں تو یہ نہیں ہو، یہ بات تو طے ہے کہ ججز کی وجہ سے اسٹے نہیں ہو رہے، اس میں جو وکلا ہے، جو حکومت کے وکلا ہے، ان کی بھی خامیاں ہوں گی، اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ ایک بحران ہے جس سے اس وقت حکومت جو ہے وہ مل رہی ایک نبردآزما ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کابینہ نے یہ ریکمنڈیشن بھی کی ہے لا منسٹر صاحب کو کہ وہ جوڈیشری کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں کہ ایک فورم ہونا چاہیے جس میں کہ جوڈیشری اور حکومت اور باقی ادارے مل کر جو پالیسی ایشوز ہیں ان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رابطہ کار طے کر سکے، کیونکہ ابھی بالکل مکمل بریک ڈاؤن ہے جوڈیشری کا انتظامیہ سے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انتظامی بحران جو ہے وہ ملک اس کا سامنا کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کے اوپر ایک سنجیدہ جو نقطہ نظر ہے جوڈیشری کا، وہ اس کے اوپر آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ کریٹ ہو جس میں کہ جو بڑے فیصلے ہیں ان میں حکومت میں اور تمام جو دیگر ادارے ہیں، جس طرح سے ان اداروں میں ایک مکمل اس وقت یکجہتی اور یکسانیت ہے، اور پالیسی ڈیسیجن کے اوپر اس وقت حکومت، عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، ہمارا کسی ادارے سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ہم احترام کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ نے بلایا، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے تو جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ ہی کر دیا تھا۔ سو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ایک ملک کی ایک سمجھیے کہ بہت ہی اہم انتظامی ضرورت ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس میں کہ جو مختلف ایشوز ہیں ان کا پس منظر ان کے سامنے رکھا جا سکے، اور عدالتوں جو ہیں ان کی ایک اس طرح کے اہم انتظامی معاملات میں ایک نقطہ نظر جو ہے عدالتوں کو حکومت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر معاملے کے اوپر جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ایک تو پاکستان میں لیٹیگیشن بہت سستی ہے دنیا کے مقابلے میں، لہٰذا ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے اور فریولس لیٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اوپر ایک عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو باقی کیسز بھی دیکھے ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، باقی مقدمات ہیں، ان میں جو ایک طوالت ہے وہ ایک پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان معاملات کے اوپر جوڈیشری کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم مل بیٹھ کے ان معاملات کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں۔ اس کے ساتھ
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 بلین US ڈالر جو ہے وہ ری شیڈیول ہوا ہے 2027 تک. اس میں پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک تقریباً ہم 2.5 بلین ڈالر سے زیادہ کی جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا چکی ہے اور یہ بالکل مفت ہے. میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم ویکسین جو ہے وہ منگوائیں گے اور لگائیں گے، لیکن اب تک جو ریکارڈ آج پیش کیا ہے اکنامک افیئرز ڈویژن نے، سندھ حکومت نے $1 کی بھی ویکسین جو ہے وہ نہیں منگوائی اور ساری ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے. اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسین کا لگنے کی جو شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں، اور اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا خیال یہی ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تقریباً اس میں $725 ملین جو ہے وہ اس کی ہمیں ویکسین خریدنے کے لیے ملے ہیں. باقی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیے. $2.5 بلین سے زیادہ ہم نے ویکسین جو ہے وہ درآمد کر کے لگائی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اس وقت خسارہ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں ری پول میں، اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ جو ری پول ہے ان میں کامیابی حاصل کی تحریک انصاف نے، ایک بڑی خوشائند بات ہے. اس میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 جو دوبارہ جو ڈسکشن میں جو EVM کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اور ہمارا جو انسسٹنس تھی وہ ان الیکشنز میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اور دیگر علاقوں میں بھی، یہاں پہ جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ آپ کا جو جیتنے والا کا ہارنے والے کا مارجن ہے اس سے زیادہ. اب EVM میں آپ کی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر اگر RO جو ہے وہ دوسرے سے مل جائے گا تو آپ ڈبل ٹھپے لگ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان وجوہات سے ہم اب بھی یہ انسسٹ کریں گے کہ EVM جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے پہلے بھی یہ کہا، پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ٹینڈر کریں اور EVM خریدیں. اور آپ نے خود بھی یہ لاء میں بھی ہے، آپ نے خود بھی کہا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن اس میں ابھی تک موو کیوں نہیں کر پا رہا، اور وہ آگے EVM جو ہے وہ کیوں نہیں خرید رہا. تقریباً اس کے ساتھ جو ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے، ہم نے بہت اس کو جو ہے وہ برداشت بھی کیا ہے اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹالرنس بھی دکھائی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے، اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے وہ قانون سازی کی جائے، اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں. کیونکہ اس قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ جو ہمارے ٹی وی بھی ہیں ان میں بھی یوں لگ رہا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. لوگ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں، وہ لنڈن جا کے کیسز فائل کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر، ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک سمجھے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے بس ہے. اور صرف یہ معاملہ انڈیویجولز کا نہیں ہے، یہ معاملہ اداروں کا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے. ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں پروپیگنڈے کی مہم جو ہے وہ یہاں پر چلائی جاتی ہے جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. ہیٹ سپیچ کے اوپر یہاں پہ پوری کیمپینز چلائی جاتی ہیں، ان پہ کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں. سارے
جو آپ کے الزامات کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے کے سارے بیلیبل اوفینسز ہیں، ان میں سزا ہی نہیں ہوتی، پکڑتے ہیں آپ 2 دن بعد جو ہے وہ بندہ چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لا منسٹری ان قوانین کو بہتر کرے اور ایسے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو کارروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس چیز کو لائٹلی نہیں جانے دیں گے۔ وزارت کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس منظوری کے بعد بورڈ میں چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، کامرس منسٹری، وزارت صحت، وزارت خزانہ کے نمائندگان سرکاری ڈائریکٹرز کے طور پہ شامل ہوں گے۔ ہمایوں بشیر صاحب، محترمہ پورو سدوا، معین فودا اور انور منصور خان بطور خود مختار ڈائریکٹرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ کابینہ نے کامرس منسٹری کی سفارش پر بین الاقوامی کمپنی پیجو کو پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کی خاطر جو گاڑیاں ٹیسٹنگ کے لیے آنی ہیں ان کی جو منظوری دی ہے کہ وہ منگوا سکتے ہیں۔ 21 دن کا اس میں ڈیلے تھا، وہ ڈیلے بیسیکلی کنڈون کرنا تھا۔ اسی طرح سے کامرس منسٹری کی سفارش پر ایم ایس ٹرائیکوم ونڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کو جمپر ٹھٹھا میں 50 میگا واٹ ونڈ اس کا ٹربائن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے 2 کرینیں انہوں نے منگوانی ہیں، ان پہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کا استثنا دیا گیا ہے۔ 34,500 میٹرک ٹن مونگ کی دال ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان کو برآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ $821.80 ملین قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کو ری شیڈیولنگ ہو گئی ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے 821.80، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 2027 تک $4 بلین کی ادائیگیاں جو ہیں وہ مؤخر ہوں گی، اور یہ $4 بلین جو ہے یہ کووڈ ریلیف میں ہمیں ملا ہے بہت پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں سے۔ کابینہ نے وزارت خزانہ کی سفارش پر ملک کے معاشی استحکام کے لیے جاری کردہ بین الاقوامی بانڈز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے۔ ڈاکٹر نوید حامد کو مزید 3 سال کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی پر بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ جاوید حسن صاحب کو نیفٹیک کا جو چیئرمین دوبارہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کیبنٹ نے پہلی ڈیجیٹل کلاؤڈ پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اس میں بنیادی طور کے اوپر اس وقت جو ڈیٹا ہے کلاؤڈ ڈیٹا وہ مختلف جگہوں پہ منقسم ہے، اس کو آئی ٹی منسٹری جو ہے وہ ایک جگہ پہ لانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کلاؤڈ پالیسی جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بہت ہی امپورٹنٹ لا ہے جو اب چلا جائے گا کابینہ کمیٹی کی ذیلی جو کمیٹی ہے برائے لیجسلیشن، اس تک چلا جائے گا۔ اسی طرح سے وزارت داخلہ نے پاکستان اور برطانیہ کے مابین شہریوں کی واپسی کے حوالے سے معاہدے کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اس مقصد کے لیے داخلہ، خارجہ، انسانی حقوق اور مشیر برائے احتساب پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور اب اس کی سفارشات جو ہیں وہ مرتب ہو گئی ہیں، اب ان کو برطانیہ بھیجا جا رہا ہے۔ اسپورٹس پالیسی 2022 جو تھی وہ آج ہونی تھی، لیکن آج چونکہ وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ مؤخر ہو گئی ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن میں تعیناتیوں کی منظوری دی گئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل، جسٹس ریٹائرڈ فیصل عرب صاحب، جسٹس ریٹائرڈ محمد سائر علی اور سینئر ایڈوکیٹ سید ایاز ظہور جو ہیں وہ کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ کابینہ نے فیڈرل سروسز ٹریبونل کراچی آفس کراچی میں ایک کیمپ آفس کے لیے جو ہے وہ سیکریٹریٹ آرٹلری میدان میں زمین الاٹ کی ہے تاکہ وہ اپنا وہاں پہ بنا سکیں۔ ریمڈیزوائر جو 100 mg ہے اس کی ریٹیل پرائس جو ہے وہ 3,967 روپے 34 پیسے تھی، اس کو کم کر کے 2,308 روپے 63 پیسے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں کو اتنا ہم نہیں کرتے۔ یہ ریمڈیزوائر کا جو انجیکشن جو کہ کووڈ کے شروع کے دنوں میں پاکستان میں بہت مہنگا تھا، سفارشوں پہ مل رہا تھا اور بہت ہی مہنگا تھا،
اب پاکستان اس کا میجر ایکسپورٹر ہے دنیا میں. ریمڈیسوائر یہاں پہ بن کے پاکستان میں باہر جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جو کووڈ میٹیریل جو 26 فروری کو 2019 کو جب پہلا کیس آیا تھا, ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے, لیکن اب الحمدللہ پاکستان پوری دنیا کو کووڈ کے جو میٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ بہت ہی ہماری بڑی کامیابی ہے. اسی طریقے سے آج ایک اور بڑی جو پالیسی ہے اس میں وزارت صحت نے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یعنی اے پی آئی صنعت کی ترقی اور فروغ کے لیے نئی پالیسی دی ہے. اے پی آئی یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو زیادہ تر دوائیاں پاکستان میں بن رہی ہیں وہ اس کی آپ سمجھیں کہ اسمبلنگ ہو رہی ہے. ہم سارا اس کا را مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دوائی بناتے ہیں. اب اس پالیسی میں ہم نے را مٹیریل خود بنانے کا جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ یہ جو ساری یہاں پہ دوائیاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے پچھلے 3.5 سالوں میں بہت ترقی کی ہے, اس کے اوپر بھی ایک پوری پریزنٹیشن میں آپ کو دوں گا. لیکن یہ ایک اب ہم نے ایک نیا سٹیپ یہ لیا ہے کہ را مٹیریلز فارماسیوٹیکل کے پاکستان میں بنے, اور اس کے لیے یہ نئی پالیسی جو ہے وہ لائے گئے. ایک اور بہت ہی بڑے فیصلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت اہم سپورٹ بیس ہے, اور ہم اوورسیز پاکستانیز کے مفاد کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سپریٹ عدالتی نظام وضع کرنے جو ہے اس کی منظوری دی ہے. اس نظام کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات ہیں وہ سمری ٹرائل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سنے جائیں گے. اور اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے وہ آج کابینہ نے بنا کے بھیج دیا ہے سی سی آئی کو, اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی یہی قوانین جو ہیں وہ لے کے آئیں گے, جس کے بعد ہمارے پنجاب کے پی اور اسلام آباد جو جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں, اسی کو ہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کریں گے. وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سپریٹ عدالتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو سمری کی ٹرائل کی بنیاد کے اوپر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ کریں گی. اصولی طور کے اوپر تو جوڈیشری جو ہے وہ اگر دیکھے تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ہر شہری ہی کا حق ہے کہ وہ جلدی ہوں, لیکن چونکہ یہاں پہ تھوڑا اوورسیز پاکستانیز باہر سے انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں لگاتے ہیں, اتنا عرصہ یہاں رہ نہیں سکتے, ان کی مجبوریاں ذرا زیادہ ہیں, تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم کیسے لے کریں. کابینہ نے بسکا بلاک میں چائنا زنہوا آئل کے جو ورکنگ انٹرسٹ اینڈ آپریشن شپ کا 33.5% حصہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو منتقل کرنے کا منظوری جو ہے وہ دی ہے. پیٹرولیم منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑا ایک پیٹرول کے حوالے سے فرٹائل ایریا ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ جو اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے, لہٰذا اس کا بڑا حصہ پاکستان پیٹرولیم کو دیا گیا ہے کہ وہ خود ایک ایکسپلوریشن کی وہاں پہ کوشش جو ہے وہ کرے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ توفیق احمد صاحب کو MP1 اسکیل میں ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. NI نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس بہت ہی اہم ادارہ ہے وزارت سائنس کا, مجھے امید ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا جو تبدیلی ہے وہ اس میں آ سکے گی. نیشنل اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ 2020-21 جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. اس کے بعد کابینہ نے کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک کے 27 جنوری 2022 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ پپری ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ہے منسٹری آف ریلویز کا, یہ جو ریلوے ہے یہ ایک کراچی کے لیے اور پورٹ کے لیے گیم چینجر پروجیکٹ ہے, جس کے بعد ایک ریلوے کو ایکسیس ہو جائے گا پورا. ایک تو یہ کہ وہ پورٹ کے اندر تک جا سکیں گے, اور دوسرا ایک یہ جو ہمارے وہاں پہ کنٹینرز ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ایک پورا نیا پروجیکٹ جو ہے وہ بنائیں گے. گیم چینجر پروجیکٹ ہے ریلوے کا اور منسٹری آف میری ٹائم کا, جو کراچی بندرگاہ کو ایک بالکل بدل کے رہ جائے گا. ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی یعنی کیبنٹ کمیٹی اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے 5 اور 12 جنوری کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں جو مرجر ہوگا جو IFC ہے یعنی انڈسٹری فیسیلیٹیشن سینٹر
اس کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں مرج کر دیا گیا ہے اور منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا, بہرحال اگلی دفعہ آئے گا تو دیکھیں گے. نیشنل ہیلتھ انفارمیشن ریسورس سینسر NHIRC کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے اور منسٹری آف ہیلتھ سروسز ریگولیشن کی سفارش کے اوپر یہ ہوا ہے. ECC کے 9 فروری 2022 کے جو اجلاس ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے. اس میں 555 ملین روپیہ ای پروکیورمنٹ پروجیکٹ کے لیے پیپرا جو ہے اس کو دیا گیا ہے. ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ 8.190 بلین کی جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو ہے وہ دی گئی ہے سیپ پروگرام کی. اسی طرح سے پاکستان آرمی کی جو کووڈ-19 ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے تھے وہ ریلیز کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو آج کابینہ نے 15% جو سیلری ان کو انکریز کی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان میں اعلان کیا تھا جو سول آرمڈ فورسز کی, اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. اور اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت کی 1 تا 19 تک کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے. یہ تھے جی آج کے معاملات. جناب صاحب نوید حکومت آج نیوز سے یہ بتائیے گا کہ کابینہ نے آج کوئی پیٹرولیم اسمبلی کے اوپر بھی کوئی غور کیا ہے کہ پیٹرولیم بڑھے گی کم ہوگی, قیمت اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آج کیا ہوگا؟ یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ ایک فائنانس منسٹری کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے. اس میں دیکھیں تیل ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو نہیں ہمارے ہاں پروڈیوس تو نہیں ہوتا, یہ تو دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یوکرین میں, اور دنیا آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات کو متاثر کرتی ہے کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں, اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے. اب وہ اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بلینز آف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ ہم جو ہے روزانہ اس میں دے سکیں. تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی, اس میں کوئی شبہ نہیں. صاحب ایک تو یہ بتایا آپ نے کہا کہ سندھ نے $1 کی بھی ویکسین نہیں خریدی, پنجاب اور کے پی نے کتنی امپورٹ کی؟ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا نا, انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے. میں تو صرف ان بڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو لگائی جا رہی تھی اس میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو آج کل بات کر رہی ہے طریقے عدم اعتماد لانے کی, آپ کی حکومت کل بھی آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, اسٹریٹجی کیا ہے, کس طریقے سے نپٹا جائے گا, آیا کہ آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طریقے عدم اعتماد انہوں نے لانی ہے, اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ تو 3 سال میں تقریباً 13 کوششیں کر چکے ہیں حکومت ہٹانے کی, ان سے حکومت نہیں ہٹی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا مریم ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ حکومت ہٹانے کی ان کی اس وقت ان میں سخت ہے. اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں؟ 1150 پاکستان میں سیٹیں ہیں جن پہ الیکشنز ہوتے ہیں. JUI الیکشن ہی 60-70 سیٹوں پہ لڑتی ہے. PMLN جو ہے وہ 6 ڈویژنوں کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ 5 ڈویژنوں کی پارٹی ہے. اب یہ سارے جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کی بات آپ کو یاد آنی چاہیے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا اکٹھے ہونے کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ کہ اپنے جو مقدمات ہیں, جب بھی آپ شہباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فاروق حبیب جو ہے وہ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں, کہ یہ اجلاس جو کیس ہے اس کو لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے چپڑاسی, مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ بیچارے کی 20-25 ہزار ہے, اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپیہ نکل آیا. مسرور احسن جو ہے جو 15,000-18,000 کا ملازم تھا, اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے. منظور پاپڑ جو پاپڑ بیچتا تھا اس کے اکاؤنٹ سے, تاکہ یہ لوگ یہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ خود دیکھ سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ چلے, اور اسمبلی میں انشاءاللہ اس پہ بڑی بحث ہوگی اس بار کہ کیا ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے. اور
میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے نا. فی الحال تو مجھے تحریک عدم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے جیلیں نظر آ رہی ہیں جو ان سب کے لیے تیار ہیں. عمر جاوید صاحب دنیا نیوز سے. سر دو سوال چھوٹے چھوٹے. سر ایک تو یہ کہ آپ کے جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب, انہوں نے ایک پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے جو دورے کیے تھے اپوزیشن سے یا سیاسی رہنماؤں سے ملے ہیں, اس کا مقصد تھا کہ انہوں نے جو بلدیاتی بل پہ ہماری حمایت کی اس کا شکریہ ادا کرنا تھا. دوسرا کل مولانا صلاحی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم ساتھ ہیں پرائم منسٹر کے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد لانے کے قابل بھی ہو سکیں گے کہ نہیں؟ اچھا دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ نے ارینجمنٹ پہ جو بات کی ہے, ایک زمانہ تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو, نصرت بھٹو کے اوپر بھی بڑا کیچڑ اچھالا جاتا تھا. ابھی پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون اول کے بارے میں کافی فیک نیوز آ رہی ہے. تو 3.5 سال حکومت کو ہو گئے ہیں, تو یہ جو فیک نیوز والا معاملہ یہ کس طرح سارٹ آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ تو سارٹ آؤٹ میں تو 2018-19 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا پاکستان کا میجر پرابلم ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے پاکستان کی سپانسرڈ ایک ریزولوشن منظور کی ہے جس میں انہوں نے فیک نیوز کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے, اور اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر اس طرح کی ریزولوشن آنا بڑا خوش آئند ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو لے کے آگے چڑھنا چاہیے. میں صرف یہ بتاؤں گا, یہ جو پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی طرف سے عام طور کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین کی تضحیک کے اوپر مبنی گفتگو یا ٹویٹس نہیں آتی. یہ ایک پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے معاملہ. یہ پی ایم ایل این کا جو میجر پرابلم ہے, اور وہ اس طرح کا گند بہت اچھالتے ہیں. پہلے انہوں نے بی بی شہید اور نصرت بھٹو مرحومہ کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری کیمپین اس وقت کھڑی کی تھی, اور اب دوبارہ آپ دیکھیں کہ کل مریم نواز نے ایک ایسے جو جس بندے کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ یہ ساری کیمپین لیڈ کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ مریم نواز تو خود خاتون ہے, اور میرا تو ان کے لیے بڑا احترام ہے ایک خاتون لیڈر ہونے کی حیثیت سے جو وہ خود کو پریٹینڈ کرتی ہیں. ان کو تو کبھی بھی آپ اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اسپیشلی اس کا دیکھتے ہوئے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان تو ان کو خود ہوگا. اور پھر جو کچھ میڈیا کے کچھ جو 5-7 اینکرز ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کی پرابلمز ہوں گی, نوکریاں بھی ہوتی ہیں کئی لوگوں کی لگی ہوئی, وہ جو ہے وہ جو اس کیمپین کو چلاتے ہیں, پھر ان کو جب جواب آئے گا تو پھر ان کو اور تکلیف ہوگی. اور دیکھیں 100% کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا کسی کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو معاشرہ ہے اس کی جو اقدار ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے, اور اس اقدار کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے. اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے پھر لوگ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا ظلم ہو گیا. ابھی بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم ایک بھرپور کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف. ایک تو یہ بتا دیں جو فروغ حبیب صاحب ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں وہ اسپیسیفک ٹو شہباز شریف ہوگی, کیونکہ عدالتوں میں تو اور بھی ہائی پروفائل کیسز چل رہے ہیں, کیا ان کی بھی لائیو کوریج ہوگی؟ ایک تو یہ. سر دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ کے اتحادیوں کو یہ کہنا پڑا وزیر اعظم کو کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہیں کہ وہ گھبرائیں نہیں. اب واقعی میں آپ لوگ گھبرائے ہیں تحریک عدم اعتماد سے کہ آپ کے اتحادی کو کہنا پڑا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں؟ وہ تو پی ایم صاحب چونکہ کہتے ہیں کہ گھبرائے نہیں, تو انہوں نے تو ایسے برسبیل تذکرہ یہ ذکر کیا کہ گھبرائے نہیں. بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان میں سخت نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ 13ویں کوشش ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو یا مریم نواز یا شہباز شریف پاکستان کا مستقبل ہیں تو یہ تو بڑی ایک تاریک علامت. یہ تو سارے تاریکی کی علامتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. سو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ ماضی کے لوگ ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور مریم کو کراچی اور لاہور کے میئر سے اپنا کیریئر شروع کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان ایک بڑی لمبی سٹرگل کا نام ہے, ایک بڑی عزت اور مرتبے کا اور مقام ہے, اس کے لیے انہیں محنت کرنی چاہیے. سر وہ اسپیسیفک ہوگا شہباز شریف کے لیے صرف لائیو کوریج کیسز؟ فی الحال تو اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے لیے, لیکن ہم تو چاہتے ہیں بڑے کیسز جو کرپشن کیسز ہیں ان کو لائیو دکھایا جائے, اور کورٹس کو اس کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو جو سپریم کورٹ ہے برطانیہ کی, وہ سارے اپنے کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں. تھینک یو.
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में ये साबित हो गया कि ईवीएम के जरिए इलेक्शन जरूरी है। उनका मजीद ये कहना था कि सऊदी अरब के साथ कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलग अदालतें बनाने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने ये कहा कि हमारा ऐसा रवैया नहीं कि इदारों के साथ चपकलिश की नौबत आती। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक $2.5 अरब की कोरोना वैक्सीन शहरियों को लगा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध ने यह दावा किया था कि वो वैक्सीन खुद मंगवाएंगे, ताहम उन्होंने अब तक ₹1 की वैक्सीन नहीं मंगवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध की हुकूमत को वैक्सीन फराहम की है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में वैक्सीनेशन का अमल तसल्ली बख्श नहीं है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।